اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 24ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر کے ٹاپک کے حوالے سے مرکب ناقص کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو حدیث کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے، حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اور حدیث میں نے آپ کے سامنے 2 مختلف رنگوں میں 2 مرکبات ناقصہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک مرکب ناقص بلو کلر میں نظر آ رہا ہے اور ایک ہلکے بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، یعنی میں آپ کو بول کر وہ بتا دیتا ہوں کہ پہلا مرکب ناقص قدم ابن آدمہ ہے اور دوسرا یوم القیامتی ہے۔ یوم القیامتی مرکب ناقص کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں ہمارے پچھلے لیکچر کا سبق تازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مرکبات ناقصہ میں اپنے تیسرے مرکب ناقص مرکب اضافی کو سٹڈی کرنا شروع کیا تھا، اور مرکب اضافی ہم نے اس مرکب ناقص کو کہا تھا جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس پہ نہ تو الف لام ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین ہوتی ہے، جیسا کہ یوم القیامتی میں آپ کو یوم کے اوپر نہ تو الف لام نظر آ رہا ہے اور نہ ہی تنوین نظر آ رہی ہے۔ اور مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا القیامتی میں آپ کو اسم کا مجرور ہونا واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو یوم مضاف ہے، القیامتی مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کا مجموعہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ مضاف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یوم جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور مرکب اضافی میں مضاف کے اعراب سے ہی ہم پورے مرکب اضافی کے اعراب کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو رزلٹ نکلا کہ یوم القیامتی مرکب اضافی یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ یوم القیامتی کا ترجمہ قیامت کا دن ہے، اور ہم نے یہ مرکب اضافی پچھلے لیکچر میں الحمدللہ باقاعدہ کنسٹرکٹ کر کے سمجھا بھی تھا۔ تو مرکب اضافی ہمارا تیسرا مرکب ناقص ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا، جو کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ مضاف کے لیے کیا شرائط ہیں، ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ مضاف پر نہ تو الف لام داخل ہوتا ہے، نہ ہی تنوین آتی ہے، اور اگر مضاف مثنیٰ یا جمع سالم مذکر اسم ہو تو ان اسماء کے آخر میں آنے والا نون بھی نہیں آتا، جبکہ مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے۔ عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو ترجمہ کرتے ہوئے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں نسبت کے لیے، تعلق کے لیے کا کے کی الفاظ میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یوم القیامتی مرکب اضافی جو کہ عربی کنسٹرکشن ہے، اردو کنسٹرکشن میں جب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو قیامت کا پہلے ترجمہ کریں گے، پھر دن کا ترجمہ کریں گے، اور قیامت اور دن کے درمیان میں کا کے کی میں سے مناسب لفظ لگائیں گے جو کہ کا ہوگا۔ تو ہمارا یوم القیامتی کا ترجمہ بن جائے گا قیامت کا دن۔ تو الحمدللہ جی ہم نے مرکب اضافی الحمدللہ مکمل طور پہ سمجھ لیا تھا۔ آج ہم مرکب اضافی میں ہی ایک سٹیپ آگے بڑھائیں گے، اور وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا قدم ابن آدمہ مرکب ناقص کے طور پہ۔ یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ یوم القیامتی مرکب اضافی ہے، تو قدم ابن آدمہ بھی مرکب اضافی ہی ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ہم مرکب اضافی میں ہی ایک سٹیپ آگے چلیں گے۔ قدم ابن آدمہ ایک مرکب اضافی ہے۔ یہ کیسے مرکب اضافی ہے
یہ میں آپ کے سامنے پروو کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قد مبنی آدمہ اس مرکب میں 2 اسماء نہیں ہیں اب، بلکہ 2 سے زائد اسماء آ گئے ہیں، یعنی 3 اسماء اس مرکب میں موجود ہیں۔ تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اضافی جو ہے یہ 2 اسماء سے زیادہ اسماء پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ مرکب اضافی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلا اسم آپ کا الف لام کے بغیر ہو، اس پہ تنوین بھی نہ ہو، اور اگر وہ اسم مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہو تو اس کے آخر میں آنے والا نون بھی نہ ہو۔ تو چیک کرتے ہیں جی، پہلا لفظ ہمارا ہے قدما۔ قدما لفظ پر الف لام بھی نہیں ہے، اور قدما اصل میں قدمانی تھا۔ قدمانی قدم کا مثنیٰ ہے، قدم کہتے ہیں پاؤں کو، اور قدمانی 2 پاؤں ہو گئے، اور قدمانی کو جب میں مضاف کی جگہ پر رکھوں گا تو مثنیٰ مضاف جب بنتا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر اس کا نون ڈراپ ہوا ہے۔ تو قدمہ مضاف ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ابن۔ ابن بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ابن کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسم کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اور ابن کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ حمزۃ الوصل اسماء میں چند اسماء میں پایا جاتا ہے، جس میں 2 اسم میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، ایک ہے اسم اور دوسرا ہے ابن۔ تو ابن کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے۔ ابن کی چاہے مؤنث آئے ابنہ تو بھی حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا، ابن کا چاہے مثنیٰ آئے ابنانی یا ابنینی تو بھی حمزہ حمزۃ الوصل ہی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صرف یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ابن ہی واحد لفظ ہے جس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا، ابن کی مؤنث، پھر مذکر مؤنث ابن اور ابنہ، ان کا مثنیٰ، ان سب کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور ابن کا لفظ جو ہے یہ بھی الف لام کے بغیر ہے اور تنوین کے بغیر ہے۔ تو ابن لفظ پر بھی مضاف کی جو شرائط ہم نے پڑھی تھی، مضاف کے جو قواعد ہم نے پڑھے تھے، وہ پورے لاگو ہو رہے ہیں۔ قدما کو ہم نے مضاف بنا لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ابن کا لفظ جو ہے یہ ایکچولی مضاف الیہ ہونا چاہیے، اور مضاف الیہ کے لیے جو شرط ہے مجرور ہونے کی وہ اس لفظ میں پائی جا رہی ہے، لیکن ابن کا لفظ جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف کی شرائط جو ہے وہ بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یعنی اس پہ نہ تو الف لام داخل ہے اور نہ ہی تنوین ہے۔ تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارا مرکب اضافی جو ہے یہ اب 2 اسماء سے زیادہ اسماء پر مشتمل ہونے جا رہا ہے۔ تو آسان کرتا ہوں بات کو جی، قدمہ مضاف ہے، ابن بھی مضاف ہے، اس لیے کہ مضاف پر نہ تو الف لام ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین ہوتی ہے، اور اگر مضاف مثنیٰ جمع سالم مذکر اسم ہو تو اس کا نون بھی نہیں ہوتا۔ تو مضاف کی جتنی بھی شرائط تھیں وہ قدمہ اور ابنی لفظ دونوں میں آپ کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب تیسرا اور آخری اسم ہے وہ ہے آدمہ۔ اب آدمہ جو ہے اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے، اس پہ الف لام اور تنوین نہ ہونے کی وجہ مختلف ہے۔ الف لام نہ ہونے کی اس پہ وجہ یہ ہے کہ یہ علم ہے اور علم پہ الف لام نہیں آتا، اور دوسرے اس پہ تنوین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر بھی تنوین نہیں آتی۔ تو اچھی طرح سے دیکھیے، ابن لفظ جو ہے اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے تو ہم اسے مضاف کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس پہ الف لام آ بھی سکتا ہے اور اس پہ تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن نہیں آئی ہوئی، الف لام نہیں لگا ہوا۔ جبکہ آدم لفظ جو ہے اس پہ تو الف لام آ ہی نہیں سکتا، اس پہ تو تنوین آ ہی نہیں سکتی۔ تو آدم لفظ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اسم کے بارے میں آپ ایک بات اور جانتے ہیں کہ غیر منصرف اسم مجرور بھی زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ آدم کا لفظ جو ہے یہاں پر مجرور ہے، اور مجرور ہونا جو ہے مضاف الیہ کی علامت ہے، لہٰذا ہمارا جو مرکب اضافی قدمہ سے شروع ہوا تھا اس کا اختتام آدمہ پر ہو رہا ہے۔ اب میں اگر آپ کے سامنے خلاصہ رکھوں اپنی بات کا تو یہ نکلے گا کہ قد مبنی آدمہ آپ کا ایک مرکب ناقص مرکب اضافی ہے، لیکن یہ
پیچیدہ مرکب اضافی ہے، کمپلیکس مرکب اضافی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے لیکچر کا وہ ہے جی پیچیدہ مرکب اضافی یعنی کمپلیکس مرکب اضافی۔ تو پہلی بات تو نوٹ کریں کہ پیچیدہ مرکب اضافی اس مرکب اضافی کو کہا جائے گا جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں۔ ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ پر مشتمل ہونے والا مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی کہلائے گا، اور جس مرکب اضافی میں ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ ہوں گے جیسے کہ یوم القیامتی ہے، اس کو ہم سادہ مرکب اضافی کہیں گے۔ تو مرکب اضافی میں ہمارا آج دوسرا سٹیج جو ہے وہ ہے پیچیدہ مرکب اضافی کا۔ تو پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں۔ قدمہ مضاف ہے، ابن مضاف ہے، تو یہ دو مضاف ہو گئے۔ ابن مضاف الیہ ہے اور آدم بھی مضاف الیہ ہے، تو یہ دو مضاف الیہ ہو گئے۔ تو قدم ابنی آدمہ میں دو مضاف ہیں اور دو مضاف الیہ ہیں۔ قدمہ صرف مضاف ہے، آدمہ صرف مضاف الیہ ہے، ابن مضاف الیہ بھی ہے قدمہ کے لیے اور آدم کے لیے مضاف بھی ہے۔ گویا ایک رزلٹ اور نکلا کہ پہلا اسم جو ہے وہ صرف مضاف ہوگا، آخری اسم صرف مضاف الیہ ہوگا، اور درمیان والا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ بھی ہوگا پہلے اسم کے لیے اور مضاف بھی ہوگا دوسرے اسم کے لیے۔ تو گویا قدم ابنی آدمہ میں قدمہ مضاف ہے، ابنی مضاف الیہ بھی ہے قدمہ کے لیے اور مضاف بھی ہے آدم کے لیے، اور آدم جو ہے مضاف الیہ ہے۔ تو پیچیدہ مرکب اضافی ہمارا ایسا مرکب اضافی ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ پائے جائیں۔ اب جب ہمیں پیچیدہ مرکب اضافی سمجھ میں آ گیا تو اب ہم پیچیدہ مرکب اضافی کا ترجمہ کس طرح کریں گے تو وہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سادہ مرکب اضافی میں جس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر مضاف کا ترجمہ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم پیچیدہ مرکب اضافی کا بھی ترجمہ کریں گے، یعنی پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جائے گا، پھر اس اسم کا ترجمہ کیا جائے گا جو مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اور پھر آخر میں ہم صرف اس اسم کا ترجمہ کریں گے جو صرف مضاف ہوگا۔ مزید آسان کروں تو پیچیدہ مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر پیچیدہ مرکب اضافی ختم ہوگا وہاں سے آپ ریورس ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے ہر اسم کا، یعنی قدم ابنی آدمہ میں اینڈ ہوا ہے آدم پر، تو آدم سے میں سٹارٹ کروں گا ترجمہ کرنا، اس کے بعد ابن کا ترجمہ کروں گا، پھر اینڈ پہ قدمہ کا ترجمہ کروں گا، یعنی آدم پھر بیٹا پھر دو قدم۔ اب ان اسماء کے درمیان میں ریلیشن کے لیے تعلق کے لیے کا کے کی میں سے مناسب لفظ لگاؤں گا، تو قدم ابنی آدمہ کا ترجمہ اردو میں بن جائے گا آدم کے بیٹے کے دو قدم۔ اب دیکھیں یہ آپ کو گرامر بتا رہی ہے کہ قدم ابنی آدمہ کا ترجمہ ہے آدم کے بیٹے کے دو قدم، جبکہ آپ نے اس حدیث کا ترجمہ دیکھا ہے لکھا ہوا، وہاں پر لکھا ہوا ہے آدمی کا پاؤں۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اب یہ ترجمہ میں نے باقاعدہ حدیث کی کتاب میں سے لیا ہے، تو ترجمہ کرنے والا کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ ترجمہ پڑھنے والے کو عربی گرامر آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا مقصد صرف بات کا سمجھانا ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ گرامر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے۔ تو قدم ابنی آدمہ کا ترجمہ بنا آدم کے بیٹے کے دو قدم، آدم کے بیٹے کے دو پاؤں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم مزید پیچیدہ مرکب اضافی سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی میں آپ کے سامنے مرکب لکھ رہا ہوں جی، مرکب اضافی جو کہ پیچیدہ ہوگا۔ پیچیدہ کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے؟ آپ نے سٹارٹ میں دیکھنا ہے پہلا اسم جو ہے اس پہ الف لام بھی نہ ہو، تنوین بھی نہ ہو۔ تو آپ کے سامنے مرکب ناقص پیچیدہ مرکب اضافی آ رہا ہے جو ہے بنت رسول اللہ۔ اب اس میں پہلا اسم دیکھیں بنت، اس میں نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو آپ کا ذہن فوری طور پہ جانا چاہیے کہ مضاف ہے۔ اس کے بعد جب بھی مضاف آتا ہے آگے مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے، اور مضاف الیہ صرف مجرور ہوتا ہے، اس پہ الف لام بھی آ سکتا ہے، اس پہ تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ نے جیسے ہی اگلے اسم کی طرف دیکھا رسولی تو وہ آپ کو مجرور تو نظر آ رہا ہے، یعنی وہ مضاف الیہ تو بن رہا ہے، لیکن اس پہ الف لام ہونا چاہیے تھا یا تنوین ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزوں کا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ جو ہے مضاف بھی بن رہا ہے۔
تو رسول کا لفظ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے اور اینڈ ہو رہا ہے اس مرکب اضافی کا اللہ اسم جلالہ پر، اور اسم جلالہ جو ہے وہ مجرور ہے۔ تو بنت رسول اللہ آپ کا ایک پیچیدہ مرکب اضافی مکمل ہو گیا، جس میں بنت کا لفظ مضاف ہے، رسول کا لفظ مضاف الیہ بھی ہے، مضاف بھی ہے، اور اللہ اسم جلالہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ کریں گے ہم اس کا، جہاں پہ یہ مرکب اضافی ختم ہو رہا ہے وہاں سے اللہ کے رسول کی بیٹی، تو بنت رسول اللہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہمارا پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا۔ اور یہ بھی بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ پیچیدہ مرکب اضافی کے اعراب کا فیصلہ بھی آپ صرف مضاف سے کریں گے، اور اس پیچیدہ مرکب اضافی میں صرف مضاف یعنی اسم صرف مضاف ہے وہ بنت ہی ہے، اور بنت جو ہے یہاں پر مرفوع ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہمارا یہ پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا مرکب آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کثرت ذکر الموتی۔ 3 اسماء پر مشتمل یہ مرکب ہے۔ پہلا اسم جو ہے وہ ہے کسرہ۔ کسرہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، الف لام بھی نہیں ہے اس اسم پر، تنوین بھی نہیں ہے، تو آپ کا ذہن فوری طور پہ جانا چاہیے کہ مضاف بن رہا ہے۔ مضاف جب بھی آتا ہے اس کا مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے، تو آگے مضاف الیہ جو ہے وہ ذکر کا لفظ ہے اس لیے کہ مجرور ہے، لیکن ذکر کا لفظ جو ہے اس پہ تنوین بھی آ سکتی تھی، الف لام بھی آ سکتا تھا، لیکن نہیں آیا ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ پھر مضاف بن رہا ہے، تو ہم اس کو مضاف الیہ کے ساتھ ساتھ مضاف بھی بنا دیں گے، اور الموت اسم کو ہم مضاف الیہ کنفرم کر دیں گے کیونکہ یہ مجرور ہے۔ تو ہمارا پیچیدہ مرکب اضافی کثرت ذکر الموتی مکمل ہو گیا، اور ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس پیچیدہ مرکب اضافی کا تو کچھ یوں ہوگا، موت کی یاد کی کثرت۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ آگے آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مالکی یوم الدین۔ اب ہم اس مرکب کو پیچیدہ مرکب اضافی پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ پہلا اسم ہے مالک۔ مالک اسم جو ہے یہ الف لام کے بغیر ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں آ رہی، اور یہ مجرور بھی ہے۔ تو مضاف کے لیے جو اصل چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس پہ الف لام بھی نہ ہو، تنوین بھی نہ ہو، وہ چاہے مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، یہ کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو مضاف جو ہے مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر مضاف کی دونوں شرائط تو پوری ہو رہی ہیں، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، ہاں مضاف مجرور استعمال ہوا ہے۔ آگے ہے جی یوم، اس پہ الف لام بھی آ سکتا تھا، تنوین بھی آ سکتی تھی، لیکن نہیں آئی ہوئی، اور یہ مضاف کے بعد آ رہا ہے، اور مضاف کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہونا چاہیے، اور مضاف الیہ کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجرور ہوتا ہے، اور یہ مجرور ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یوم کا لفظ جو ہے مضاف الیہ تو ہے ہی ہے، ساتھ مضاف بھی ہے۔ اور اگلا اسم الدینی جو ہے یہ صرف مضاف الیہ ہے کیونکہ یہ مجرور ہے، یعنی صرف مجرور ہے، اس پہ الف لام داخل ہوا ہے۔ تو مالکی یوم الدینی ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے جس کا ترجمہ ہم اردو میں یوں کر سکتے ہیں بدلے کے دن کا مالک۔ تو گویا بدلے کے دن کا مالک ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں استعمال ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مالکی یوم الدین ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور یہ پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے، کیونکہ مرکب اضافی کے اعراب کا فیصلہ ہم مضاف سے کرتے ہیں، اور مضاف یہاں پر مجرور ہے۔ اب یہاں پر یہ مجرور کیوں ہے اس کی وجہ انشاءاللہ تعالی جلد آپ کو آگے پتہ چل جائے گی۔ ابھی صرف آپ یہ پہچاننے کے قابل ہیں کہ مالک یوم الدین جو ہے یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے جو کہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ اب ایک اور مرکب اضافی جو کہ پیچیدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس پیچیدہ مرکب اضافی کا ترجمہ بھی کر سکیں گے، اور اس پیچیدہ مرکب اضافی میں مضاف کے اعراب کے ذریعے اس پورے مرکب اضافی کا اعراب بھی پہچان لیں گے۔ تو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں لون سیارتی زینبہ۔ لون کا لفظ جو ہے رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، اور یہ لفظ جو ہے یا اسم جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، بہرحال مضاف یہ بن رہا ہے کیونکہ مضاف کی دونوں شرائط جو ہیں اس پہ
پوری ہو رہی ہیں۔ تو لون مضاف ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے، وہ سیارتی ہمیں نظر آ رہا ہے مجرور ہونے کی صورت میں، لیکن سیارتی مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے، اس لیے کہ اس پہ بھی الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو گویا ہے پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے۔ اور فائنل ہو گیا جی زینبا مضاف الیہ پر۔ اب زینبا مجرور ہونا چاہیے تھا، تو بالکل جی یہ مجرور ہے، کیونکہ زینب غیر منصرف اسم ہے اور غیر منصرف اسم مجرور زبر کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا پیچیدہ مرکب اضافی مکمل ہو گیا۔ لون سیارتی زینبا، ترجمہ ہم کریں گے زینب کی گاڑی کا رنگ۔ یہ ہم اس لیے اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آگے ان تمام مرکبات ناقصہ کو مرکب تام جملہ اسمیہ میں مبتدا یا خبر کی جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی لسان القرآن کتاب میں پیچیدہ مرکب اضافی کی مشق کی طرف۔ تو صفحہ نمبر 83 پہ آپ مشق دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو اردو سے عربی میں پیچیدہ مرکب اضافی کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اس لیکچر میں عربی سے اردو میں پیچیدہ مرکب اضافی کو ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، تو اب ہم اردو سے عربی کی طرف جانے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا مرکب اضافی جو پیچیدہ آپ کے سامنے لکھا ہے وہ ہے اللہ کے رسول کی دعا۔ یہ پیچیدہ مرکب اضافی دعا پر ختم ہو رہا ہے، تو عربی میں دعا سے ہی پیچیدہ مرکب اضافی شروع ہو جائے گا۔ تو اردو میں پیچیدہ مرکب اضافی پہچاننے کی علامت کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جب آپ کو ایک سے زائد کا، کے یا کی جیسے الفاظ نظر آئیں تو وہ پیچیدہ مرکب اضافی ہی ہوگا۔ تو دعا سے ہم شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم دعا لکھیں گے۔ دعا جو اسم ہے اس پہ الف لام بھی نہیں ڈالیں گے، تنوین بھی نہیں ڈالیں گے، اور اس کو مرفوع بنائیں گے ہم، کیونکہ ہم تمام کنسٹرکشن جو ہیں وہ مرفوع ہی نارملی بناتے ہیں۔ تو دعا کو ہم جب مضاف کے طور پہ لکھیں گے تو یہ بن جائے گا جی دعا او، اس کے بعد رسول اسم لکھیں گے ہم، رسول مضاف الیہ ہوگا دعا کے لیے، تو یہ مجرور ہوگا، اور ساتھ ہی یہ مضاف بھی ہوگا، تو مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں ہوگی، تو یہ بن جائے گا جی رسولی، اور آخر میں اس میں جلالہ کو ہم مجرور لکھ دیں گے جو کہ اللہ ہی کے طور پہ آ جائے گا، اور کنسٹرکشن ہماری بن جائے گی دعاء رسول اللہ۔ دوسری کنسٹرکشن ہے اللہ کے فضل کی علامت۔ تو علامت سے ہم سٹارٹ کریں گے جی، علامت الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر مضاف بنا دیں گے، اس کے بعد فضل بیچ میں ہے، فضل کو ہم فضلی کے طور پہ لکھیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مضاف الیہ بھی ہے اس لیے مجرور ہے، اور مضاف بھی ہے اس لیے اس پہ الف لام بھی داخل نہیں کیا جا رہا، اور تنوین بھی نہیں لائی جا رہی، تو فضلی ہو گیا، اور اس میں جلالہ مجرور آ جائے گا، تو کنسٹرکشن ہماری مکمل ہو جائے گی علامت فضل اللہ۔ تیسری کنسٹرکشن ہم ویسے کر چکے ہیں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے، موت کی یاد کی کثرت جو کہ کثرت و ذکر الموت ہی بن جائے گی، اور پھر بدلے کے دن کا مالک، اس کو بھی ہم عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں، وہ ہم نے مجرور مرکب اضافی کو دیکھا تھا، یہاں پر ہم مرفوع بنا دیں گے اور بنا دیں گے مالک یوم الدین۔ اگلا پیچیدہ مرکب اضافی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو اطاعت سے ہم شروع کریں گے تو یہ بن جائے گا ہمارا اطاعت رسول اللہ۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اب یہاں پر ایک بات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ یہ جتنی بھی کنیتیں ہیں یہ بھی مرکب اضافی کے طور پر ہی لکھی اور پڑھی جاتی ہیں، تو اس وقت آپ ابو لہب کو مرکب اضافی کے طور پہ سمجھیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ دونوں ہاتھ پر یہ مرکب اضافی ختم ہو رہا ہے، دونوں ہاتھوں کے لیے لفظ یدانی استعمال ہوتا ہے، مرفوع نون نکال دیں گے مضاف بنانے کے لیے، تو یہ بن جائے گا جی یدا، اور ابو لہبن جو ہے یہ ابی لہبن ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا اس پہ تفصیل سے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم ہم سالو کر چکے ہیں۔ آگے ہے جی اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا۔ تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی تھوڑا سا اور لمبا ہو گیا ہے، لیکن کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، ہم دعا سے شروع کریں گے، دعاؤ، پھر بیٹی کی عربی لائیں گے بنتی، پھر رسول کی عربی لائیں گے رسولی، اور اینڈ پہ اللہ کو ہم مضاف الیہ کے طور پہ لکھ دیں گے اللہ ہی، اور ہماری کنسٹرکشن بن جائے گی دعاؤ بنتی رسول اللہ۔ تو ابھی تک آپ نے پیچیدہ مرکب اضافی 3 اسماء کے ساتھ دیکھا تھا، اب 4 کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرکب اضافی ہے جی زید کے گھر کے کمرے کی چابی۔ تو اس میں بھی آپ کو 4 اسماء نظر آ رہے ہیں، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ چابی سے ہم شروع کریں گے جی، مفتاح چابی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے جی مفتاحو، پھر کمرے کی عربی آئے گی غرفتی، پھر گھر کی عربی آئے گی بیتی، اور آخر میں زید کو ہم مضاف الیہ کے طور پر رکھ کر کلوز کر دیں گے مرکب اضافی کو۔
زیدن، اور بن جائے گا ہمارا مفتاح غرفت بیت زیدن، زید کے گھر کے کمرے کی چابی۔ اب آخری کنسٹرکشن جو ہے یہ آپ کا اصل میں امتحان ہے، اگر آپ نے یہ کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاس ہیں۔ کنسٹرکشن ہے جی مدینہ کے مسلمانوں کے گھر، تو یہ 3 اسماء پر مشتمل آپ کا مرکب اضافی ہے، جس میں گھر مضاف ہے، مسلمان جمع مضاف الیہ ہے اور ساتھ مضاف بھی ہے، اور مدینہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو کے کا لفظ میں بتا رہا ہے کہ گھر جمع ہے، تو ہم بیوت کو مضاف کے طور پہ رکھیں گے، تو یہ بن جائے گا جی بیوتو۔ اب آگے مسلمان جمع ہے اور مسلمان مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، تو جمع مسلمان مسلمونہ ہوگا، اس کی مجرور فارم مضاف الیہ کے طور پہ آئے گی تو وہ مسلمینہ بن جائے گی، اور مسلمینہ لفظ کو جب ہم مضاف کے طور پہ استعمال کریں گے تو الف لام بھی داخل نہیں کریں گے اور نون بھی نہیں لائیں گے، تو یہ بن جائے گا جی مسلمی، اور المدینہ ہمارا مجرور ہو جائے گا اور کنسٹرکشن ہماری مکمل ہو جائے گی بیوت مسلم المدینتی۔ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کنسٹرکشن۔ اسی طرح کی ایک اور کنسٹرکشن میں آپ کے لیے اور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ اسم جو کہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اگر وہ جمع مذکر سالم ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے شو کرنا ہے۔ تو ایک کنسٹرکشن آپ کے لیے میں اور رکھ دیتا ہوں، اور وہ کنسٹرکشن ہے جی مکہ کے کافروں کا شرک۔ اس میں شرک مضاف ہے، لہٰذا میں شرکو مضاف کے طور پہ رکھ دوں گا۔ کافر جمع ہے، اس نے مضاف الیہ بننا ہے تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو میں کافرینہ کا لفظ رکھوں گا، اور کافرینہ لفظ نے مضاف بھی بننا ہے تو اس پہ میں الف لام بھی داخل نہیں کروں گا، اور جمع سالم مذکر جب مضاف بنتا ہے تو اس کا نون نکل جاتا ہے تو اس کا میں نون بھی نکال دوں گا، تو وہ بن جائے گا جی کافری، اور آگے مکہ تا مضاف الیہ کے طور پہ رکھ دوں گا تو کنسٹرکشن میری مکمل ہو جائے گی شرک کافری مکہ تا، ترجمہ ہوگا مکہ کے کافروں کا شرک۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پیچیدہ مرکب اضافی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پیچیدہ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں۔ پیچیدہ مرکب اضافی میں پہلے والا اسم جو ہے وہ صرف مضاف ہوتا ہے اور آخری والا اسم صرف مضاف الیہ ہوتا ہے، جبکہ درمیان میں چاہے ایک اسم ہو، چاہے 2 اسم ہو، چاہے 3 اسم ہو، چاہے 4 اسم ہو، جتنے بھی اسما ہوں وہ دونوں حیثیتیں اختیار کیے ہوئیں گے، یعنی وہ مضاف الیہ بھی ہوں گے پہلے والے اسم کے لیے اور وہ بعد میں آنے والے اسم کے لیے مضاف بھی ہوں گے۔ پھر یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ پیچیدہ مرکب اضافی عربی میں جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا وہ مضاف ہوگا اور وہ صرف مضاف ہوگا، اور جہاں پر ختم ہو رہا ہوگا وہ صرف مضاف الیہ ہوگا۔ درمیان میں جتنے اسما ہوں گے وہ 2 حیثیتیں اختیار کیے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے سے پہلے والے اسم کے لیے مضاف الیہ ہوں گے اور اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کے لیے مضاف ہوں گے۔ بس آپ نے سمپل یاد یہ رکھنا ہے کہ جو مضاف ہے اس میں مضاف کے قواعد لاگو کرنے ہیں، جو مضاف الیہ ہے اس میں مضاف الیہ کے قواعد لاگو کرنے ہیں، اور جو دونوں حیثیتیں لیے ہوئے ہیں اس پر دونوں کے قواعد لاگو کر دینے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑی آسانی سے پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ کر لیں گے۔ تو الحمدللہ حدیث میں ہم نے قدم ابن آدمہ پیچیدہ مرکب اضافی کے طور پہ پہچانا، اور یوم القیامتی سادہ مرکب اضافی کے طور پہ پہچانا۔ پیچیدہ مرکب اضافی کا اعراب مرفوع ہے اور سادہ مرکب اضافی کا اعراب منصوب ہے، اور مرکب اضافی میں اعراب کا فیصلہ جو ہے وہ مضاف سے ہوتا ہے۔ قدم چونکہ قدمانی تھا اور آنی کی آواز مرفوع آواز ہوتی ہے، لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں کہ پیچیدہ مرکب اضافی مرفوع ہے، اور یوما واحد اسم تھا اور واحد اسم کی منصوب جو ہے وہ زبر کے ساتھ آتی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سادہ مرکب اضافی منصوب استعمال ہوا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مرکب اضافی میں ایک اور شیڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص مرکب اضافی ہے، تو ابھی بہت کچھ آپ نے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مرکب اضافی سلسلے کا ہمارا تیسرا اور آخری لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں مرکب اضافی کے حوالے سے جتنی بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ تو اجازت چاہوں گا آپ سے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں مرکب اضافی کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔